السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں اور سنیں گے کہ کیا قبر میں میت کو دفنانے کے بعد جو سر کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور پھر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں یا ثابت نہیں؟ اس کے علاوہ کیا قبرستان پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے یا نہیں؟ تو آئیے علماء کرام سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تدفین کے بعد آیات پڑھنا قرآن کریم کی کس صورت کی ہے اور کہاں ہے، ذرا سن لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے اور یہ بات مسنون ہے کہ جب بندہ دفن ہو جائے قبر میں تو تدفین کے بعد اس کے سرانے یعنی سر والی طرف اور اس کے پیرانے یعنی پاؤں والی طرف قرآن کریم کی آیات پڑھنی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہقی کے اندر موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک اور یہ سر کی طرف پڑھتے تھے، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ ان کے پاؤں کی طرف پڑھتے تھے۔ تو اس حد تک تو مسنون ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اور اگر اللہ کسی توفیق عطا فرما دے، اس کی اولاد ہو، بھائی ہو، دوست ہو، چاہنے والا ہو، جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو، تعلق والا ہو، وہ مکمل سورۃ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا میت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا لازم ہے؟ جی کوئی لازم نہیں ہے۔ جتنے بھی اوراد و وظائف اس قسم کے بتائے ہوتے ہیں کہ قبر کے شروع میں سورہ بقرہ کا اول حصہ، پھر پائیں 3 میں آخری حصہ پڑھیں، یا میت کے پاس سورہ یاسین، سورہ رعد پڑھیں، یہ صرف فضیلت کے لیے بتائی گئی ہیں، نہ کہ ان کو لازم کرنے کے لیے۔ لازم کا مطلب فرض یا واجب کا درجہ، لازم کا مطلب کہ نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو بہتر ہے اگر وقت ہے اور کر سکتے ہوں تو مردے کے لیے، چونکہ یہ باعث نزول رحمت بنتا ہے، اس لیے کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، نہ کرے تو لیکن کوئی حرج نہیں۔ کان کی کھڑکیاں کھول لیں، میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا عبداللہ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، یقول سمیت ابن عمر، میں نے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سنا، یقول وہ کہتے تھے، سمیت النبی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک بندہ مر جائے، فلا تحبسوہ، اس کو نہ روکو، واسرعوا بہ، اور اس کے ساتھ جلدی یعنی جلدی جلدی اس کو لے جاؤ، الی قبری، اس کی قبر کی طرف، ولیقرأ عند رأسہ، پڑھا جائے اس کے سر کی جانب بفاتحۃ الکتاب، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، ابتدائی آیات پڑھی جائے، اور فرمایا وعند رجلیہ بخاتمۃ البقرۃ فی قبرہ، اور اس کے پاؤں کی جانب سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے پڑھا جائے۔ یہ روایت المعجم الکبیر جلد 12 ہے، صفحہ جو ہے اس کا 444، رقم نمبر جو ہے 13613 ہے، اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے فصل فی زیارت القبور کے تحت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخرجہ الطبرانی باسنادہ حسن، فرمایا کہ جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری باب السرعۃ بالجنازہ کے تحت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
یہ آ گئی، اب اس کی سند بھی حسن ہے، حافظ ابن حجر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ نمبر 2 دلیل، جناب سیدنا علا بن جلاج فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے قبر جو ہے لحد بنانا ہے، پھر جب جو ہے لحد کے اندر تم رکھو تو پھر کہنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ثم سنت تراب، پھر مٹی کو برابر کرنا ہے جس طرح کرنا ہے، ثم اقرأ عند رأسہ، پھر میرے سر کی جانب بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے ابتدائی آیات کو پڑھنا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے وہ خاتمہ اور اس کی آخری آیات کو جو ہے پڑھنا ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے۔ اب یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ اس کی جو ہے علامہ حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر جلد 3 ہے صفحہ 44 کے اوپر باب ما یقول عند ادخال المیت القبر، کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جائے تو اس وقت کیا کہنا ہے، اسی کے اندر امام جو ہے طبرانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر یہ موجم طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے تمام راوی جو ہے ثقہ راوی ہیں۔